الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ازدواجی زندگی، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو خوش رکھنا، یہ دونوں کے لیے جنت کا ایک ذریعہ ہے۔ میاں اگر بیوی کو خوش رکھے تو میاں کو جنت ملے گی، بیوی اگر حدود شریعت میں رہتے ہوئے خاوند کی خدمت کرے، اس کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرے، اس کے دل کو خوش رکھے تو اسے جنت ملے گی۔ تو دونوں کے لیے ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے حقوق کا ادا کرنا، یہ جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو، یہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے بیوی اپنے خاوند کو خوش رکھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاوند کی تابعداری میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ جیسے بعض خاوند یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم خاوند ہیں اور حدیث میں ہے کہ ہماری بات بیوی کو ماننی ہی ہے، تو ہم اگر کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو وہ مانو۔ ایسا نہیں ہے۔ حدود شریعت میں رہتے ہوئے بیوی خاوند کو خوش رکھے تو یہ جنتی ہے۔ ایک دوسری روایت سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جو مرد اپنی بیویوں کو خوش رکھیں گے، اپنے گھر والوں کے نان نفقہ اور ضروریات کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اس طرح کھڑا کریں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بنے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے والے بنے، تو پھر آسانی ہوگی۔ آج ہمارے جامعہ کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی بیٹی کی آج یہاں سے نکاح کی تقریب ہے، رخصتی بھی یہیں سے ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس مناسبت سے شادی شدہ زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے، اسموتھ رکھنے کے لیے، محبتوں کو قائم رکھنے کے لیے بلکہ بڑھانے کے لیے کچھ ایسے نکات بتائے جائیں گے جو ہمارے باپ دادا پر دادا اپنے بچوں کو بتاتے تھے، ہم نہیں بتاتے۔ ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب جو باتیں بتائی جائیں گی، جو پوائنٹس بتائے جائیں گے، پوائنٹس تو کافی زیادہ ہیں، 40 کے قریب ہیں، تو جتنا وقت ہوگا اس میں ہر پوائنٹ پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ دونوں کے لیے ہیں، مرد کے لیے بھی ہیں اور عورت کے لیے بھی ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے، پہلا پوائنٹ، کہ ایک دوسرے کی کوتاہیوں پہ نظر نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر ہو۔ ان میں ہر پوائنٹ بہت قیمتی ہے۔ بٹھائیں ان کو بس۔ ہر پوائنٹ بہت قیمتی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خوبیوں کے اوپر نظر ہو، کوتاہیوں کے اوپر نظر نہ ہو۔ ہر دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے، اگر صرف کوتاہیوں کو دیکھیں گے تو ہمیں برائی ہی نظر آئے گی، خرابی ہی نظر آئے گی۔ اگر کوئی خاوند یہ چاہے کہ میں بیوی کی صرف کوتاہیوں پہ نظر رکھوں، یہ خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات بری نظر آئے تو تم غور کرو کہ اس کے اندر بہت ساری اچھی باتیں بھی نظر آ جائیں گی۔ تو یہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔
بندے کو لچک رکھنی پڑتی ہے، پھر گھر آباد ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ لچک نہ رکھے تو گھر آباد نہیں ہو سکتے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کوتاہیوں پر نظر نہیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کے اوپر نظر۔ دوسری بات، میاں بیوی یہ گڑے مردے نہ اکھاڑا کریں۔ جو باتیں ختم ہو گئیں، پرانی ہو گئیں، ان کے پھر تذکرے نہ کریں، ان کے پھر چرچے نہ کریں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے کو کسی بات پہ معاف کر چکے ہوتے ہیں، بات ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن آئندہ کبھی کوئی ناراضگی ہو اس کا طعنہ دیں گے، اس کی بات کریں گے، گڑے مردے اکھیڑیں گے۔ یہ گڑے مردے اکھیڑنا یہ خرابی کا سبب ہے، ازدواجی زندگی میں نقصان کا سبب ہے۔ دیکھیں کتنی کمی کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں اور ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد سال بعد، 2 سال بعد پھر کبھی ہم توبہ کرنے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پرانی باتیں یاد دلائی جاتی ہوں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پرانی باتوں کو معافی کر دیں، آگے نہ کھولیں۔ تو بھئی ہم بھی ایک دوسرے کی باتوں کو کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا وہ لیں اور گڑے مردے نہ اکھیڑیں۔ اچھا کچھ احباب ادھر آ جائیں تاکہ آگے آنے والے ادھر سے آپ لوگ ادھر آ جائیں۔ بھائی آپ بھی نا ادھر سے ہو کے ادھر آ جائیں۔ یہ پوری جگہ خالی کر دینا، جو مہمان آئیں گے یہاں بیٹھ جائیں گے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے تیسرا اصول، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول رکھیں۔ بیجا غصہ، ہر وقت غصہ اور لوگوں کے سامنے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر غصہ کرنا، یہ بھی ازدواجی زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ بیوی کو بات بات پہ دھمکیاں دینا، طلاق کی دھمکی دے دینا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، تو سمجھتی کیا ہے، اس قسم کے الفاظ یہ ازدواجی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ غصے کے معاملے میں ایک بات اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی میں کوئی بات ہو جائے، بات ہو سکتی ہے، گھر ہے، لیکن ایک خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ دونوں کبھی ایک وقت میں غصے میں نہ آئیں۔ اس موقع سے بہت بچنا چاہیے کہ غصے میں بیوی بھی ہے اور غصے میں میاں بھی ہے، اس کیفیت میں اپنے آپ کو نہیں لانا چاہیے۔ میاں کو غصہ آ رہا ہے، اب بیوی خاموش رہے، صبر کرے، درگزر کرے، غصہ ختم ہو جائے گا، انسان ہے، ختم ہو جائے گا۔ بیوی کو غصہ آ رہا ہے، بھئی کچھ احباب پہلے ہی آ جائیں نا تاکہ بار بار روکنا نہ پڑے، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، ادھر اور آگے آ جائیں۔ جب یہ جگہ بھر جائے گی تو ادھر خود خالی جگہ بن جائے گی۔ تو میاں بیوی میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے جو تیسرا اصول ہے کہ غصے کو کنٹرول کریں۔ غصے کو کنٹرول کرنے میں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک وقت میں دونوں کبھی غصے میں نہ آئیں۔ خاوند کو غصہ آ رہا ہے، اس وقت بیوی صبر کر لے، بیوی کو غصہ آ رہا ہے، خاوند صبر کر لے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی دونوں ایک وقت میں غصے میں آ گئے تو اب نقصان ہوگا۔ اس کی سادہ سی مثال ہے، رسی ہے، ایک طرف سے بھی کھینچے بندہ، دوسری طرف سے بھی کھینچے، ٹوٹ جائے گی۔ ایک طرف سے کوئی کھینچ رہا ہو اور دوسری طرف سے ڈھیل مل جائے، وہ نہیں ٹوٹے گی۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایک نازک رشتہ ہے، دونوں طرف سے کھنچ پڑے گی تو کام خراب ہوگا، ایک طرف سے ڈھیل ہو جائے گی تو کام آگے چلتا چلا جائے گا۔ ایک صحابیہ تھیں رملہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ وہ گھر میں تھیں تو ان کے خاوند گھر آئے۔ جب گھر آئے تو کسی بات کے اوپر ان کو غصہ تھا، بڑے غصے میں تھے، اور آتے ہی بیوی کو دیکھا تو بس آؤ دیکھا نہ تاؤ، بات کرتے رہے، غصہ کرتے رہے، بہت باتیں کی، بہت غصہ کیا۔ یہ خاموش چپ رہیں، سنتی رہیں۔ جب وہ غصہ نکال چکے، ذرا طبیعت نرم ہو گئی، مزاج آواز ٹھنڈی ہو گئی، انہوں نے مسکرا کے دیکھا خاوند کو۔ خاوند نے بیوی کو مسکرا کے دیکھا تو فرمانے لگی، مجھے معلوم تھا تمہارے غصے کا علاج ایک مسکراہٹ ہے۔ میاں بیوی کی بات ہے، آپس میں کون سی بات ہوگی؟ تو غصے میں ایک دوسرے ایک وقت میں دونوں تو کبھی بھی نہ آیا کریں۔
چوتھا اصول یہ ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کا کہ رائی کا پہاڑ نہ بنایا جائے، پر کا پرندہ نہ بنایا جائے۔ بعض مرتبہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے بالکل نکمی سی، جس کا ذکر کرنا بھی ایسا لگتا ہے کیا یہ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں اور کس بات کو لے کے بیٹھے ہوئے، تو بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائی کا پہاڑ نہ بنائیں، درگزر کریں، اس پر ڈسکشن ہی نہ کریں، آگے بڑھیں۔ باہمی محبت کو گرم رکھیں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے بارے میں یہ بڑا خوبصورت اور اہم اصول ہے ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے کہ زوجین میاں بیوی آپس میں اپنے تعلقات کو محبت کے ساتھ گرم رکھیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے ابتدائی دور میں تو محبت ہوتی ہے، تو ایک گرم مزاجی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں اور زندگی جو ہے آگے بڑھ جاتی ہے، خاوند کی اپنی مصروفیات، بیوی کی اپنی مصروفیات، تو جب اس طریقے کے معاملات آ جاتے ہیں تو دونوں کے اندر اپنی اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ جو آپس کی گرم جوشی ہے نا وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ یہ آپس کے اندر گرم جوشی کا رہنا، یہ بھائی اگر 70 سال کی عمر بھی ہو جائے خاوند کی اور بیوی کی 60 سال کی بھی ہو جائے تب بھی رہنی چاہیے، یہ ختم نہیں ہونی چاہیے، ورنہ شیطان بہت معاملہ خراب کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف رکھنے والے تھے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپس میں دونوں بیٹھے ہوئے، دونوں میاں بیوی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ مرغوب ہو۔ مکھن اور کھجور ملا کے کھائی جائے نا کبھی ٹیسٹ کیجیے گا، بڑا مزہ آتا ہے۔ فرمایا عائشہ تم تو مکھن اور کھجور ملا کے جب کھاتے ہیں نا مزہ آتا ہے، تم تو مجھے اس سے بھی زیادہ لذیذ اور اچھی لگتی ہو۔ امی عائشہ نے جواب دیا اللہ کے پیارے نبی آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کے کھانا کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ مکھن اور شہد ملا ہے اس کی اپنی لذت، تو فرمایا آپ تو اس سے بھی زیادہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ گرم جوشی اور یہ محبت آپس میں رہنی چاہیے، تعلق کو گرم جوشی کے ساتھ برقرار رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق کو رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے، تنہائی ملی تو امی عائشہ تھیں، فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں؟ جی لگائیں۔ اب وہ جو دوڑ لگائی نا تو امی عائشہ جو ہیں وہ جیت گئیں، نبی علیہ السلام پیچھے، آپ نے موقع دیا، امی عائشہ بڑی خوش۔ پھر ایک اور کبھی موقع آیا تنہائی کا سفر میں، عائشہ دوڑ لگائیں، اب نبی علیہ السلام آگے ہو گئے، وہ پیچھے رہ گئیں، تو فرمایا تل کا بتل کا اس کا بدلہ ہو گیا نا آج۔ تو آپس میں محبتوں کو گرم جوشیوں کو باقی رکھنا۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ناپسندیدہ صورتحال کا رخ موڑ دیں۔ گھر میں رہتے ہوئے معاملات میں ننیال، سسرال، ددیال، میکہ، اتنے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کوئی ناپسندیدہ صورتحال آ جاتی ہے، اس وقت اس کو ایشو نہ بننے دیں، بلکہ کسی اور طرف معاملے کو موڑ کے ہلکا کر لیں مزاجوں کو۔ خاوند کسی وقت الجھ رہا ہو کسی بات کے اوپر تو عقل مند بیوی کو چاہیے کہ وہ موضوع کو کہیں اور موڑ کے خوشگوار طرف لے جائے، اسی طرح بیوی الجھ رہی ہو تو خاوند کہیں اور لے جائے۔ تو جو ناپسندیدہ صورتحال ہے اس کو آگے بڑھنے ہی نہ دیں، فوراً ہی اسے کنٹرول کر لیں۔ ازدواجی زندگی کو خراب کرنے میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے اپنی طرف سے اندازے لگا لینا، اسے بدگمانی بھی کہتے ہیں، کہ میاں بیوی دونوں اپنے اپنے موقع پہ اپنی طرف سے بہت سارے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیر سے آیا نا، اچھا تو یہ وجہ ہوگی، بیوی نے اس سے بات کی، اچھا تو لگتا ہے کچھ کام خراب ہی ہے۔ اپنی طرف سے اندازے لگانا، یا کہیں کوئی بات ہو گئی تو اس میں اپنی طرف سے اندازے لگا کے پھر اس کی بنیاد پر کوئی فیصلے کرنا یا غصہ کرنا، اس کو بھی ختم کرنا ہوگا خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے۔ ایک اور چیز جو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بہت نقصان کی مانند ہے، نقصان دہ چیز ہے، وہ ہے تجسس کرنا، ٹو لگانا۔ قرآن مجید میں واضح فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹو نہ لگایا کرو، کھود کرید کرنا، اندر کے حالات کو معلوم کرنا،
اس سے پوچھ وہ کیسا، وہ اس سے پوچھ وہ کیسی، ادھر ادھر کے حالات معلوم کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی زندگی میں کچھ معاملات ایسے رکھیں، اس کا وہ پرائیویٹ معاملہ ہے، جو اللہ نے کھولا ہوا ہے ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اندرونی زندگی کے اوپر ٹوہ لگانا، تجسس کرنا، یہ نقصان دہ کام ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو تجسس لگانا، ٹوہ لگانا، کھود کرید کرنا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اچھے انداز سے سمجھانا، معاملات کو ہینڈل کرنا، یہ اچھی بات ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ زوجین دونوں ایک دوسرے کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائیں۔ خاوند بیوی پر اعتماد کرتا ہے، بیوی خاوند کے اوپر اعتماد کرتی ہے، اس اعتماد کی فضا میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کو کبھی خراب نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں کو اپنی زندگی میں اس کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی میں نے اپنے اعتماد کو نہیں خراب کرنا۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بہترین اصول یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر کے بھول جانا سیکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی غلطیوں کو یاد بھی رکھتے ہیں، معاف بھی نہیں کرتے، اور جگہ جگہ ذکر بھی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو، کمی کوتاہیوں کو معاف کرنا اور بھول جانا سیکھیں۔ یہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بہت بنیادی نقطہ ہے۔ ایک اور نقطہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے، دوسرے لوگوں کے سامنے میاں بیوی ایک دوسرے کو نیچا مت دکھائیں۔ آج تو تقریباً ہر خاوند کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو میں نے اپنے سسرال میں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، بیوی کے سسرال اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنا ٹیکا بتانے، دکھانے کے لیے، جمانے کے لیے اس کو ذلیل کر کے ہی چھوڑنا ہے، اس کو نیچا ضرور دکھانا ہے۔ کس کو؟ جو اس کی بیوی ہے، اس کے بچوں کی ماں ہے، یعنی اپنے بچوں کی ماں کو ذلیل کر رہا ہے تاکہ ایک ذلیل عورت بچوں کی تربیت کرے۔ سبحان اللہ! کوئی عقل سے تو بندہ کام لینا کہ رسوا کس کو کر رہا ہے؟ جو اس کے گھر کو چلانے والی، اس کے بچوں کی تربیت کرنے والی، جب اسی کو اس نے رسوا کر دیا تو اب بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ ایک وہ عورت جو خاندان میں رسوا ہے، جو گھر میں رسوا ہے۔ اس کے بالمقابل وہ آپس میں ایک دوسرے کو عزت دیں۔ اب جو بچوں کی تربیت کرے گا وہ کون؟ جس کی خاندان میں عزت ہے۔ ان چیزوں کا فرق پڑتا ہے۔ تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو کبھی بھی کسی کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی بات ہے، آپس میں ناراضگی ہے، بند کمرے میں جو چاہے کر لیں، کمرے سے جب باہر آئیں تو پھر ایک دوسرے کی محبت ہو، تعلق ہو، اور ایک دوسرے کو عزت دینے والے بنیں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے موجودہ ہمارے معاشرے میں ایک بہترین اصول سن لیجئے۔ کسی تیسرے کی وجہ سے اپنے تعلق کو خراب نہ ہونے دیں۔ میاں بیوی یہ کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے اپنے تعلق کو خراب نہ ہونے دیں۔ یہ تھرڈ پرسن پتہ کون ہوتا ہے؟ کبھی شیطان ہوتا ہے، کبھی غیر خاندان کا کوئی لوگ ہوتا ہے، کبھی کوئی پڑوسی اور دوست بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات انتہائی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ، میاں بیوی کے تعلقات میں خرابیاں پیدا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ لڑکی کے ماں باپ یا لڑکے کے ماں باپ خود ہوتے ہیں۔ خاوند گھر آئے گا، اب لڑکے کی والدہ اپنی بہو کے بارے میں اس سے ایسے بات کرے گی کہ اس مرد کے دل میں اس کی عزت، بیوی کی عزت کم ہو جائے گی۔ اسی طرح خاوند کی بہن، اس کی بیوی اپنی بھابھی کے بارے میں اپنے بھائی سے ایسے بات کرے گی کہ اس کا مرتبہ کم ہو جائے گا۔ یا پھر دوسری طرف سے عورت کے ماں باپ بیوی کے ماں باپ کو ایسی بات کریں گے۔ تو اس بات پہ ہمیشہ غور کریں کہ کون تیسرا ہے جو ہمارے اندر نفرتیں یا دوریاں پیدا کر رہا ہے۔ تو میاں بیوی
کسی تیسرے کی وجہ سے آپس کے معاملات کو خراب نہ ہونے دیں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ رکھیں، اعتماد رکھیں، محبت رکھیں، یہ گھر آباد رہیں گے۔ اور یہ بات بھی سن لیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کے اوپر لعنت برستی ہے جو میاں بیوی میں دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں عام طور سے یہ کردار گھر والے ہی ادا کرتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب ہونے کا مشورہ دینا، اس پہ ثواب ملتا ہے، اور ایسے انداز سے ان کو دیکھنا جس میں دوری پیدا ہو جائے، یہ گناہ ہے، اور ہم لوگ اس کو بہت خوشی سے کرتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کے لیے ایک اور بہترین اصول، میاں بیوی یہ دونوں ایک دوسرے کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں، ایسے موقعوں کی تلاش میں رہیں۔ جب خاوند بھی اس موقع کی تلاش میں ہوگا کہ بیوی کو خوش کرنا ہے، بیوی بھی اس موقع کی تلاش میں ہوگی کہ خاوند کو خوش کر رہا ہے، جب دونوں اس موقع کو تلاش کر رہے ہوں گے تو گھر خوشیوں کا گھر ہوگا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ کسی مومن کا دل خوش کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں، وہ قیامت تک اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور وہ ثواب اس کو ملے گا۔ تو ایک دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے سوچیں، پلان کریں کہ بھئی میں کیسے ایک دوسرے کا دل خوش کر سکتا ہوں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور بات، میاں بیوی دونوں محبتوں کو جتلایا کریں، آپس میں اظہار کیا کریں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ شروع میں تو رہتا ہے، لیکن جب چند سال گزر جاتے ہیں تو یہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہیں، زندگی بھر اپنی محبتوں کا اظہار کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اور اپنی محبتوں کو زبان سے اس کا اظہار کرتے رہیں۔ یہ گرم جوشی باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر 60 سال کا خاوند ہے یا 50 سال کا ہے، اور بیوی 40 50 45 سال کی ہے، کچھ بھی ہے، 55 سال کی ہے، اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے محبتوں کا اظہار کریں گے، کوئی بھی جملہ جیسے آئی لو یو ہے یا کوئی بھی جملہ، جب یہ محبتوں کا اظہار کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس کو بھی رکھنا چاہیے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ایک اور بہترین اصول یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی روزانہ یا اکثر اوقات جب موقع ملتا رہے، روز مل جائے تو سبحان اللہ، آپس میں مشاورت کا، بات چیت کا موقع نکالیں۔ خاوند اپنی جاب میں، بزنس میں، باہر کے معاملات میں مصروف، بیوی گھر کے کام کاج میں مصروف، اور اپنے اپنے کام لوگ کیے جا رہے ہیں، مشاورت نہیں ہو رہی۔ یہ فیملی یونٹ کی بنیاد ہے۔ یہ روز آپس میں مشورے کریں کہ بھئی کل ہمیں کیا کرنا ہے، آج ہم نے کیا کیا، اس بچے کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہر بچہ نفسیاتی طور پر الگ ہوتا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر کسی کے 4 بچے ہیں تو چاروں کو ڈیل کرنے کے لیے 4 راستے ہو سکتے ہیں۔ تو جو کام ہو آپس کی مشاورت سے مل جل کر کرے۔ گھر کا کوئی کام ہے، جتنے بھی کام ہیں، جتنی مشاورت سے ہوں گے اتنی محبت اور اعتماد کی فضا بڑھے گی اور گھر میں آسانیاں ہوں گی۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ایک اور اصول، میاں بیوی دونوں ارادہ کر لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کا دل نہیں دکھانا، ہم نے ایک دوسرے کی دل آزاری نہیں کرنی۔ جب دونوں کی یہ سوچ ہوگی، دونوں اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے تو محبتیں ہی محبتیں ہیں۔ پکا ارادہ ہو کہ مجھے، خاوند سوچے کہ میں نے بیوی کے دل کو نہیں توڑنا، بیوی سوچے کہ میں نے خاوند کے دل کو نہیں توڑنا۔ جب ہم اس کو زندگی کا حصہ بنائیں گے پھر اس کی برکتیں ہم خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مومن کا دل توڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، مندر ڈھا دے، مسجد ڈھا دے، جو کوئی ڈھیندا ہے، بندے کا دل نہیں ڈھانا چاہیے نا۔ تو کیا خاوند بندہ نہیں ہے یا بیوی بندی نہیں ہے؟ تو دل آزاری سے بچیں۔ ایک اور اصول، ایک دوسرے کو تحفظ کا احساس دلائیں۔
بیوی خاوند کو یقین دلا دے کہ میں تمہاری ہی ہوں، اسی طرح خاوند بھی کہ میں تمہارا ہی ہوں۔ ڈراوے دینا، دھمکانا، طلاق کی تلوار لٹکائے رکھنا اس کو ڈپریشن کا مریض بھی بنائے گا اور آپس میں عدم تحفظ کی زندگی کی وجہ بھی، بنیاد بھی بنے گا۔ تو ایک دوسرے کو تحفظ دلائیں کہ ہم زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، بلکہ جنت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہوں گے۔ تو جب یہ نیت ہوگی کہ جنت میں بھی ہم ساتھ ہوں گے تو پھر دنیا کے اندر یہ جدائی کا تصوری شیطان بیچ میں پیدا ہی نہیں ہونے دے گا۔ ایک اور کام خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے، مردوں کے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ ابھی جتنے کام بتائیں ویسے تو ساری مشکل ہیں، ہم مردوں نے تہیہ کیا ہوا کہ ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کرنا۔ یہ والا کام بھی مردوں کے لیے موجودہ ماحول میں تو بڑا مشکل ہے۔ وہ کیا؟ جتنے بھی اصول بتائے جا رہے ہیں دونوں کے لیے ہیں، دو طرفہ بات کر رہا ہوں میں، ایک طرفہ نہیں۔ ایک دوسرے کے اچھے کام کی تعریف کریں۔ بیوی کی تعریف مرد کر دے، موت ہی نہ آ جائے، بڑا مشکل کام ہے۔ اچانک فون آیا، جی میں نے کل 10 لوگوں کو گھر میں کھانے پہ بلایا، کھانا پکاؤ۔ اب وہ گرمی میں کھانا پکا رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، گھر بنا، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، سب کچھ ہو گیا۔ اب جناب مہمان 10 کی جگہ 15 آ گئے، اب سب کچھ انتظام کیا اور سب مہمان کھانا کھا کے، یار بڑا اچھا کھانا پکایا، بڑا مزہ آیا، بہت اچھا۔ یہ خود تو جناب چودھری صاحب بن گئے، اور مہمان چلے جانے کے بعد بیوی کو جھوٹے منہ بھی نے کہا کہ لوگوں نے بھی تعریف کی، مجھے بھی بڑا پسند تھا، اتنے کم وقت میں آپ نے اتنی محنت کی، اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑا مزہ، اچھا، بڑا آپ نے اچھا مینج کیا۔ یہ جملہ نہیں نکلتا ہمارے مردوں سے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، نمک زیادہ ہو جائے یا کوئی اور چھوٹا سا معاملہ ہو جائے، اس نے 6 گھنٹے کہیں محنت کی ہوگی، اس کو وہ نہیں دیکھیں گے، ذرا سی بات کو ایشو بنا لیں گے۔ تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے اچھے کاموں کی تعریف کریں۔ اگر ہم برے کاموں کی برائی کرتے ہیں اور اچھے کاموں کی تعریف نہیں کرتے تو ہم خود ظالم ہیں، انصاف نہیں کر رہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے اچھے کاموں کی تعریف کریں، اپنی زندگی کو بڑھائیں، بہتر کریں، شیطان کو بیچ میں آنے کا موقع ہی نہ دیں۔ ویسے ایک لطیفہ بھی سنا دوں، اتنے سارے مرد ہیں، بعد میں ساروں میں نے مل کے منو کٹ رہے ہو تو میں اپنی پٹائی تو نہیں کرانی نا پھر کہ جی آج تو مسئلہ ہی اور ہو گیا، ہم تو آئے تھے نکاح میں کہ چلو چھوارے ملیں گے، تو یہ تو الٹا ہو گیا کام۔ وہ ایک جنا کہیں کسی صاحب نے بیان کیا مسجد میں کہ بھئی بیوی کے کھانے کی تعریف کرنی چاہیے، کھانا پکائے تعریف کرنی چاہیے۔ ایک مرد تھا، نوجوان، شادی شدہ، اس نے کہا آج تک تو میں نے کبھی تعریف نہیں کی ہے، کہہ تو یہ ٹھیک رہے، تو آج رات کو جب میں گھر جاؤں گا نا تو تعریف کروں۔ اب وہ گھر آیا، کھانا پکا تھا، کھانا مزیدار تھا۔ اب پہلا نوالا لیا، سبحان اللہ، دوسرا نوالا لیا، کیا بات ہے، کیا کھانا کھایا، کیا کھانا پکایا، دوسرے نوالے، تیسرے نوالے پہ آج تو جی آپ نے کمال ہی کر دی، ایسا لذیذ کھانا۔ بیوی نے بھی ساتھ کوئی چیز پڑی تھی، دے کے ماری کہ زندگی بھر خود پکاتی تھی، تعریف نہیں کی، آج پڑوسن سے پٹ کے آیا تو تعریف کر دی۔ زندگی بھر میں پکاتی رہی، کبھی تعریف نہیں کی، آج پڑوسن سے کھانا بن کر آیا تو تعریف ہو رہی ہے میری کھانے کی۔ تو ذرا پہلے چیک کر کے، یہ ان لوگوں کے لیے جن کو تعریف کی عادت نہیں ہے، پہلی دفعہ کرنے سے پہلے چیک کر لیں کہ کھانا بیوی نہیں بنایا۔ تو بہرحال اچھا کھانے کی تعریف، اچھے کام کی تعریف، اپریسیشن۔ جانور جو ہیں نا اپریسیشن سے یہ بھی بڑے کام کرتے ہیں۔ ویل مچھلی کو لوگ لگا دیتے ہیں، وہ سرکس میں کام کر رہی ہوتی ہے، ہاتھی اور شیر کو، وہ سب اپریسیشن کا پیچھے ایک پورا گیم چل رہا ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ، ایک دوسرے کے والدین کا احترام کریں۔ ایک دوسرے کے والدین کا احترام کریں۔ شادی کے بعد یہ انتہائی ضروری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بعض ایسے بھی مرد ہیں، وہ ساس سسر یا سسرال والوں کی برائی کے بغیر ان کا کھانا نیچے نہیں اترتا، ہضم ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح ہاضمے کی پھکی ہوتی ہے نا،
اسی طرح سسرال والوں کی برائی کرنا ان کی مانند اس طرح کی، اس کے بغیر ان کا دن ہی نہیں گزرتا، یہ گناہ ہے۔ دونوں طرف کے لوگ، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے والدین کا احترام کریں۔ ایک اور پوائنٹ، باہم چیخو پکار سے پرہیز کریں، نرم گفتگو ہو، لہجہ نرم ہو۔ ایک اور پوائنٹ، باہم ناراض حالت میں مت سوئے۔ بھئی زندگی ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی ناراضگی آ جاتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن چلتے ہیں۔ اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو رہی ہے اور مسئلے کو ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلی کوشش کریں گے سونے سے پہلے ناراضگی کو دور کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی وجہ ہو نہ دور ہو سکے تو رات کو سوتے وقت کم سے کم اتنا ہم کریں کہ بھئی آج ہم دونوں اس بات پر ایگری ہیں کہ ہمارا آج فیصلہ نہیں ہوا، ایگری ہم ہیں کہ بھئی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ کل کر لیں گے۔ شیطان کو بیچ میں خرابی ڈالنے کا موقع نہ دیں۔ اور میاں بیوی میں ہار جیت کی کیا چیز ہوتی ہے؟ دونوں طرف جیت ہی جیت ہے، ہار کیا؟ وہ کیا شعر ہے کہ میں اس شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، میں اس شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیت گئی تو میرا اور ہار گئی تو میں تیری۔ آپس میں ہار جیت کی کیا بات ہے؟ انانیت نہیں، وہ ناراضگی ہے اس کو ڈسکشن کر کے ختم کریں۔ ایک اور پوائنٹ کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ کسی قسم کی کوئی بھی مشکل ہو، فائنینشلی ہو، مورل ہو، کوئی بھی پرابلم آئے تو ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ گھر میں کام زیادہ ہے، وہ کام میں پھنسی ہوئی ہے، بچوں کے کام ہے، اسکول کے کام ہے، گھر کے کام ہے، مہمان بھی آ گئے، اب دیکھیں میں اس کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں۔ ایک دوسرے کا سہارا بنے، مشکل وقت میں، ایمرجنسی میں ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بنے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے فرائض اور واجبات میں سے ایک کام ہے، اچھی اور خوبصورت ازدواجی زندگی کے لیے اس کام کو فرض یا واجب سمجھ لیجئے۔ دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کے محبت سے دیکھیں۔ خاوند گھر آئے، بیوی کو محبت سے مسکرا کے دیکھیں، بیوی خاوند کو مسکرا کے محبت سے دیکھیں۔ یہ فرض ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں بنتا، آگے محبتیں آگے نہیں پروان چڑھتی۔ آج کل کے نوجوان کہتے ہیں حضرت گھر کے باہر ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، گھر کے اندر آتے ہیں بیوی کا چہرہ دیکھتے ہیں ایک دم غصہ چڑھ جاتا ہے، گویا گھر کے باہر گلاب کا پھول ہوتے ہیں اور گھر میں آتے ہی کریلا نیم چڑھا بن جاتے ہیں۔ جیسے ماچس ہوتا ہے نا، ذرا سا رگڑو تو اندر سے آگ نکلتی ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو بھی حال، ذرا سا کہیں رگڑ پڑتی ہے اندر سے پھر آگ نکلتی ہے، غصہ بھرا ہوتا ہے نا، شیطان اندر دوڑ رہا ہوتا۔ تو دونوں ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ مسکرا کے دیکھنا، یہ اپنی زندگی کا شعار بنائے، اس کے بغیر کام ہی نہیں۔ ایک لطیفہ تو میں نے آپ کو کوئی اور سنایا، ایک لطیفہ میرا بھی صبح کا آج صبح ہی ہوا۔ تو فجر سے پہلے کی بات ہے، تو میں تہجد الحمدللہ پڑھ چکا تھا، بیگم صاحبہ پڑھ رہی تھی، دعا مانگ رہی تھی، جب فارغ ہو گئی تو میں نے ان کو مسکرا کے دیکھا تو کہنے لگی کیوں مسکرائے؟ میں نے بھی گال پھلا لی، انہوں نے کہا اچھا میں غصے سے دیکھتا ہوں، پھر دونوں ہی ہنسنے لگے۔ تو ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھنا اور ان چیزوں کو، محبت کو قائم رکھنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک اور کوشش یہ ہونی چاہیے میاں بیوی کی کہ کھانا مل کے کھائیں۔ بھئی اگر صبح ایک نے جلدی جانا ہے، ایک نے دیر سے جانا ہے، کوئی تو آگے معاملہ، کم سے کم دن میں 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت، عام طور سے رات کا وقت ہوتا ہے، یہ کھانا اکٹھے کھائیں۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بیویاں انتظار بھی کرتی ہیں کہ خاوند آئے گا پھر کھائیں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ آ نہیں جاتے تھے کھانا نہیں کھاتی تھی، کھانا پکا کے انتظار ہوتا تھا کہ وہ آئیں گے تو کھاؤں گے۔ تو کم سے کم ایک وقت کا کھانا تو ساتھ کھائیں، اس کی بڑی کوشش کریں۔ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک نوجوان حضرت جی کے پاس آیا تو دیندار تھا،
لیکن ذرا تیز مزاج بھی تھا. ایک دفعہ حضرت کے پاس آ کہنے لگا یہ حضرت یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ شیطان کی چیلیاں ہوتی ہیں اور یہ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. تو اس نے کچھ باتیں کہیں، نئی نئی شادی ہوئی تھی. حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے جتنا آپ کو علماء کے پاس صحبت کا موقع ملا، بیانات سننے کا موقع ملا، کہ آپ کی بیوی کو بھی ایسا ملا، ایسا کوئی ماحول اس کو ملا تھا؟ کہ نہیں وہ تو نہیں ملا. کہ بھئی آپ اگر کچھ محنت کے بعد بن گئے، وہ تو نہیں بنی ہوئی، اس کا تو مزاج نہیں دین کے اوپر. تو اس کا بھی خیال کریں، ایسے ماحول کو اپنائیں اور لائیں اور لے جانے کی کوشش کریں. پھر حضرت کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ آپ تو ہر سنت کو پورا کرنے کا شوق رکھتے ہیں؟ کہ ہاں جی الحمدللہ حضرت میں ہر سنت کو پورا کرتا ہوں. حضرت نے پوچھا کیا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا کبھی؟ اب چپ. کہ بھئی یہ بھی تو سنت ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، محبتیں بڑھتی ہیں. میں نے اپنے سسر کو دیکھا، انتقال ابھی 1.5-2 سال ہوئے ہیں، 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا. آخری وقت تک جو ہے میرے پھپھا تھے اور پھپھی تو اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے. بعض مرتبہ کئی مرتبہ تو حج عمرے میں ساتھ ہمارا سفر بھی رہا. تو مجھے تو بیگم صاحبہ نے بتایا، ایسے نہیں کہ سب کے سامنے، تو مجھے بیگم صاحبہ نے بتایا کہ میری امی کہتی ہیں کہ بھئی اب ہم دونوں اتنے بوڑھے ہو گئے ابھی بھی کھلاتے ہیں، کہ مجھے ثواب سے کیوں محروم کرتی ہو؟ تو کیا ہو گیا عمر زیادہ ہو گئی تو سنت بوڑھوں کے لیے نہیں ہے؟ تو ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، ایک دوسرے کا خیال کرنا. خاوند ایک لقمہ اپنے منہ سے اس کے منہ میں ڈالے تو صحیح، پھر دیکھیں کیسے کام پورے ہوتے ہیں، کیسے معاملات ہوتے ہیں. تو معاملات کو ٹھنڈا کرنا اور خیال کرنا. خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ایک بہترین اصول، ایک دوسرے کو تحفہ دینا. حدیث ہے تہادو تحابو، تحفے دو محبتیں بڑھے گی. آج کل کے نوجوان غیر محرم کو تو بڑے تحفے دیتے ہیں، چوری کر کے بھی دینا پڑے دیتے ہیں. اصل تو میاں بیوی ایک دوسرے کو تحفہ دیں، اس سے محبتیں بڑھیں گے. یہ تحفے دینا صرف رشتہ داری کے موقع پہ، ان خاص موقع پہ نہیں ہوتا، زندگی بھر عام روٹین لائف میں ایک دوسرے کو تحفہ دیں. مسکرا کے دیکھ لینا بھی بڑی نعمت ہوتی ہے. اور تحفہ کا مطلب یہ نہیں کہ قیمتی چیز ہی ہو، ہر انسان اپنی آسانی کے حساب سے کچھ دے. ازدواجی زندگی میں دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ ہنستا مسکراتا ہنسمکھ بن کے رہنا چاہیے. ایسے موقع تلاش کرنے چاہیے کہ بھئی ہم ایک دوسرے سے خوشی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے دل کو خوش رکھ سکتے ہیں. ان موقعوں کو تلاش کر کے وہ ہم اپنائیں اور کریں. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے اسپیشلائزیشن صرف اس بات پہ کی ہوئی تھی. وہ یہ کہتے تھے، ان کی ریسرچ یہ تھی کہ مریض کو آپ خوش رکھیں، خوش کریں اور خوش رکھیں، 90% اس کا مرض ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس مریض آتے تھے، میں ان کو خوش کرتا تھا اور ان کو کہتا تھا آپس میں خوش رہو، اور ان کی نفسیاتی تسلی کے لیے میں دودھ کی بنی ہوئی گولیاں ان کو دے دیتا تھا. وہ دوائی نہیں ہوتی تھی، بس وہ خالی خوشی سے ہی ٹھیک ہو جاتے تھے. تو ایک دوسرے کو خوش کرنا یہ صحت کو صحیح رکھنے کے مانند ہے. کہ جو اتنی دوائیاں، اتنی بوتلیں اور اتنے سیرپ اور اتنے معاملات، یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہیں. ایک دوسرے کو خوش رکھیں، آسانی ہی آسانی ہے. ازدواجی زندگی میں ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے، نہ میاں کی طرف سے نہ بیوی کی طرف سے. یہ ہٹ دھرمی گھروں کو تباہ کر دیتی ہے. اور اس کائنات میں سب سے پہلے ہٹ دھرمی کس نے کی؟ شیطان نے کی. کہا سجدہ کرو، کھڑا ہو گیا، نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے آگے سے ہٹ دھرمیاں دکھائیں، حجتیں دکھائیں، لاجکس دیں، بات ماننے پہ نہیں آیا، جھکنے پہ نہیں آیا. تو ہٹ دھرمی جو ہے یہ نقصان دہ ہوتی ہیں. ازدواجی زندگی میں ایک بہترین نقطہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ذاتی کاموں میں توجہ دیں، لاپرواہی نہ کریں. مثال اس کی خاوند ہے، بجلی کا بل بھی دے رہا ہے،
کھانا بھی لا رہا ہے، گروسری بھی ہو رہی ہے، ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، سب کچھ کر رہا ہے۔ اب بیوی کو اپنی کوئی خاص چیز چاہیے جو صرف اس کی ذاتی ضرورت کی ہے، جس میں گھر کا، بیوی بچوں کا اور دوسرے کسی کا کوئی تعلق نہیں، وہ خاص اس کی پرسنل کوئی ایسی ضرورت ہے جس کے چیز ہے جسے اس کی کوئی ضرورت پوری ہونی انسانی زندگی میں ہوتی ہیں۔ اب یہ مرد جو ہے اس کو بھول گیا، نہیں لا رہا، چل رہی ہے۔ اب یہ چیز اریٹیشن کا ذریعہ بنتی ہے، موقع شیطان کو دیتی ہے کہ بھئی میرا کام ہے، یہ نہیں کیا نا، گھر کے سارے خرچے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، میری یہ چیز تھی، یہ نہیں کی۔ جب وہ کام، وہ ضرورت خاوند وقت سے پہلے لا کے دے گا، یہ آپ کی چیز ہے، اس کو احساس ہوگا اس کو میرا احساس ہے۔ تو دونوں کی کچھ ایسی پرسنل ضروریات ہوتی ہیں جو ان کا احساس کرنا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات کیا کرتی تھیں؟ نبی علیہ السلام نے جب فجر کے بعد تہجد کے وقت اٹھنا ہے تو صبح کے وقت جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ پہلے رکھی ہوتی تھی۔ تو ایک دوسرے کی ذاتی ضروریات کا دو طرفہ خیال یہ آپس میں محبتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر یہ گھر کے کاموں میں دونوں دلچسپی لیں، عورت تو لیتی ہے لیکن مرد دلچسپی نہیں لیتا۔ تو گھر میں کاموں میں اگر دونوں ایک دوسرے کی دلچسپی لیں گے تو آسانی ہوگی۔ ازدواجی زندگی میں مسائل، معاملات، پریشانیاں، اونچ نیچ آتے رہتے ہیں، یہ کوئی ویسی انہونی بات نہیں ہے، بہت جگہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اصول کیا بنانا چاہیے کہ کسی بھی مسئلے کو لا ینحل نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی مسئلے کو ایسا چھوڑ دیا کہ حل ہی نہیں ہو رہا، ہر مسئلے کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ مسائل کو لٹکا دینا یہ مسائل کے بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور مسائل کو وقت کے اوپر ختم کر دینا، حل کر دینا، یہ زندگی کو بہتر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کوئی مسئلہ آ گیا، اچھا دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، ٹائم گزار رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں، کام ہے، پتہ ہے کرنا ہے، بس کر لیتے ہیں، یہ چیز بڑی غلط ہے۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، اس کو جلد سے جلد حل کریں تاکہ آگے بڑھیں۔ مسائل کو چھوڑ دینا، لٹکا دینا، یہ غلط ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے لیے ایک اور معاملہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کہ وقتاً فوقتاً تفریح کے لیے وقت نکالیں۔ سال میں ایک دفعہ، 2 سال میں ایک دفعہ، 6 مہینے میں، 8 مہینے میں ایک دفعہ، یہ شہر سے دور کہیں اگر جا سکیں، وسائل ہوں تو 2-3 دن کے لیے چلے جائیں، نہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا موقع تلاش کریں کہ جس میں دونوں ریلیکس ہو رہے ہوں۔ اس میں بازار جانا یا کسی ہوٹل میں جانا مراد نہیں ہے، کہ بس ایک دوسرے کو وقت دینا اور ریلیکس ہونا یہ مراد ہے۔ وہ جیسے بھی ہو جائے، گناہوں سے بچ کے جیسے بھی ہو جائے، تو وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے لیے تفریح کے لیے وقت نکالنا۔ ایک اور اصول، جب دور ہوں تو آپس میں ٹیلی فونک رابطہ رکھنا۔ خاوند سفر پہ گیا ہوا ہے، بزنس پہ گیا ہوا ہے، جاب پہ گیا ہوا ہے، دور ہے، تو روز چند منٹ کی گفتگو اپنی بیوی سے کر لیں۔ تو اگر یہ دونوں دور ہوں، چند منٹ روز ٹیلی فون کے اوپر بات کر لیں تو یہ بیوی کے دل میں محبتوں کے پھول کھلا دینے والا کام ہے۔ آج کل تو بعض نوجوان پیکج لے کے کرو بات ساری رات، حرام گفتگو جس کے اوپر جہنم جانے کا راستہ آسان۔ تو اگر دور ہوں تو روزانہ بیوی کے ساتھ چند منٹ کی گفتگو۔ ایک اور پوائنٹ یہ شوہر کے لیے ہے، اصل کے اندر شوہر بیوی کو ذاتی خرچ ضرور دے، جو گھر کی ضروریات ہیں وہ تو کرنی ہے، لیکن کچھ الگ سے جیب خرچی بھی دے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر کیا۔ اور جو شخص اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے یہ بہترین صدقہ ہے، بہترین عبادت ہے۔ بہت سارے مرد کیا کرتے ہیں کہ پیسے کو ہتھیار بنا لیتے ہیں، اس کو ٹولز کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو ہتھیار نہیں بنانا، اس کو محبتوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنانا ہے۔ 3-4 دن پہلے خاتون کا میسیج آیا، چند منٹ کی ریکارڈنگ تھی، اس میں انہوں نے کہا اس پورے گھر میں صرف میں ہی ہوں جو میرا شوہر لے کر آیا ہوا ہے، باقی ہر چیز، میرے بدن کے کپڑے بھی مجھے ہی لانے پڑتے ہیں، چاہے ماں باپ سے لوں، چاہے جاب کروں، کچھ بھی کروں۔
تو ایک تو اس نے یہ بات کہی، لیکن اس جملے کے اندر بھی ایک حقیقت پنہا ہے جو اسی وقت میرے دل کے اندر اتر گئی تھی۔ آپ میں سے کس کو سمجھ میں آئی، کس کو نہ آئی، یہ جملہ دوبارہ سنیں۔ اس نے کہا حضرت اس پورے گھر میں جس میں وہ رہتی ہے، پورے گھر میں شوہر کی لائی ہوئی چیز صرف میں ہی ہوں، ورنہ میری بدن کے کپڑے اور ہر چیز مجھے لانی پڑتی ہے۔ یعنی ابھی بھی اس کے اندر اپنائیت کا احساس تو ہے کہ مجھے یہ لایا تھا، کہ جی نہ رات کو گھر آتا، نہ دن میں آتا، ہفتوں ملاقات نہیں ہوتی، اور باقی معاملات بھی مجھے کس طریقے سے پورے کرنے پڑتے ہیں عورت ہونے کے ناطے، لیکن ابھی بھی کیا ہے کہ شوہر تو وہ میرا ہے، لایا تو وہ مجھے ہے، ہوں تو میں اس کی۔ تو یہ ایک میسج تو اس میں چھپا ہوا ہے نا۔ تو ذاتی ضرورت کا خیال رکھنا۔ ازدواجی زندگی میں خاص اصول یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں اگر کسی کی بھی غلطی ہو تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ بھئی خاوند کو بیوی سے معافی مانگنی پڑ جائے گی، کیا ہوگا، گھر اپنا آباد۔ بیوی کو معافی مانگنی پڑ گئی، کیا ہو گیا، گھر اپنا آباد۔ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور اصول خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے اور اولاد کی فرما برداری کے لیے رزق حلال پر قناعت کریں۔ جو حرام لائے گا، مشتبہ لائے گا، پھر اس کے برے اثرات تو اسے ملیں گے۔ پھر کہتے ہیں حضرت دعا کہنے اولاد افلاطون ہو گئی ہے، سنتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے۔ تو جب رزق حلال پر اکتفا کریں گے تو پھر اس کے اثرات پائیں گے اور ازدواجی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ ایک اور اصول خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کہ میاں بیوی باہم جب گفتگو کریں تو خوبصورت گفتگو ہو، اچھے الفاظ ہوں، اچھے القابات ہوں، ایک دوسرے کو لقب اچھا دیں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ میرے موبائل کے اوپر نا میں نے اپنی بیگم کا لکھا ہوا ہے ہوم منسٹری۔ تو ایک میرے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن فون آیا، کئی سال پرانی بات ہے، تو نظر آ گیا ہوم منسٹری۔ نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھی میری بیگم ہے۔ کہا اچھا، میں نے تو لکھا ہوا ہے ٹینشن، بیوی کا نمبر سیو کیا ہوا ہے اور ٹینشن لکھ کے، اب جب فون آتا نا ٹینشن لکھا ہوتا میں سمجھتا ہوں میری بیگم کا فون آ گیا۔ اب جیسا آپ نے اللہ سے گمان کر لیا ہے تو وہ پھر آپ کو فیس بھی کرنا پڑے گا۔ تو اچھے القابات، محبت کے ساتھ عزت دینا، یہ ازدواجی زندگی کو بہترین کرنے کی ضرورت ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک اور اصول یہ بھی ہے کہ بیوی کو ایک مناسب الگ پرائیویسی والی جگہ ضرور دیں۔ الگ مکان دے سکتے ہوں، ٹھیک ہے، اگر جوائنٹ فیملی ہے تو بہت اچھا، ایک الگ پورشن ہو جہاں اس کی اپنی ایک زندگی ہو جس کو وہ لاک کر سکتی ہو کمرے کو۔ بعض گھروں میں، دیندار گھروں میں بھی ساسیں جو ہوتی ہیں نا، وہ کیونکہ بڑھیا ہو چکی ہوتی ہیں، بعض دفعہ فتنے کی پڑیا بن چکی ہوتی ہیں، وہ پورا جو ہے نا وہ ڈائن کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ شادی شدہ بیٹے کو اور بیوی کو کمرہ لاک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کئی ایسے کیس ہیں، فریج کھولنے کی بہو کو اجازت نہیں ہے۔ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اپنی استعداد اور وسعت میں رہتے ہوئے اس کو ایک پرائیویسی دے جہاں وہ اپنا وقت اپنی مرضی سے گزارے۔ کئی آگے کہہ دیتے ہیں جی تمہارا کام ہے میرے ماں باپ کو خوش کرنا۔ ماں باپ میرے ہیں، خوش تو نے کرنا، انہوں نے پالا مجھے، تکلیفیں میرے مشقت کی، تربیت کی ساری انہوں نے اٹھائی ہیں، خوش تو نے کرنا ہے۔ تو خود بھی خیال کرنا ہے، اور ٹھیک ہے وہ بھی خیال کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو یہ کہہ دیں کہ جی اس نے گھر کا خیال نہیں رکھنا، لیکن ساری چیزیں مل جل کے دیکھنی ہیں۔ ایک اور بڑی اہم چیز خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرے رہیں، بنیں، سنوریں، خوش رہیں۔ آج کل تو ہمارے ماحول میں بات ہی الٹی ہو گئی ہے، فنکشن میں جانا ہے، پارٹی میں جانا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے، ویسے باہر نکلنا ہے، خوب بن ٹھن کے نکلنا ہے، اور خاوند جب رات کو گھر آ رہا ہے تو یہ بالکل ایسے جیسے گھر کی ماسی ہے، صبح سے کام کاج میں لگی ہوئی ہے اور گھر کے کام، ذمہ داریاں، پریشانیاں، اب رات کو جب گھر آتا ہے خاوند تو یہ بالکل چمارنی لگ رہی ہوتی ہیں۔ اور باہر اگر خاوند کو نامحرم کو دیکھنے کی عادت ہے تو باہر تو اس کو حور پریاں نظر آتی ہیں، اور گھر کے اندر آ کے جب یہ دھوبن نظر آتی ہے تو اس کو کہاں محبت ملے گی۔
اور بعض مرتبہ خاوند کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک میاں بیوی آئے، بیوی نے کہا مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ علیحدہ کروا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خاوند کو جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اللہ نے فراست دی ہوئی تھی، سمجھ گئے، کہا کہ بھئی چند دن کے بعد میرے پاس آنا، ابھی تو جاؤ۔ اور خاوند کو کہا دیکھو تم صاف ستھرے رہا کرو، روز کپڑے بدلو، روز نہاؤ، اپنے بال ٹھیک کرواؤ، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، اپنی پوری صفائی کا پورا خیال رکھو۔ اب وہ آیا تو اس کے بال بھی عجیب سے تھے، کپڑے بھی ایسے ہی تھے، عجیب سا پتہ نہیں کیا بنا ہوا تھا وہ۔ اس کو یہ حکم دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، اور دونوں کو کہا کہ چند دن بعد آنا۔ چند دن بعد پتہ لگا کہ جب خاوند نے صاف ستھرا رہنا شروع کر دیا تو بیوی کہتی ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور بات کی، دوبارہ آئی نہیں ہو۔ ایک اور بات ذرا توجہ سے سن لیجئے، مسواک آپ نے دیکھی ہوگی، اللہ ہمیں استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسواک کا استعمال ازدواجی زندگی کے لیے بڑی خیر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے مردوں نے مسواک کرنا چھوڑ دی تھی تو اس کی بے برکتی کی وجہ سے بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں ملوث ہو گئی تھیں۔ تو جب خاوند خود صاف ستھرا رہے گا، اب اس کے منہ سے سگریٹ کی بو آ رہی ہو، پان کی بدبو آ رہی ہو، مسواک اور ٹوتھ برش وغیرہ کی عادت ہی نہ ہو، اب منہ سے بدبو آ رہی ہے، بیوی سے چاہتا ہے کہ وہ تیار ہو اور یہ خود ایسے رہے گا، تو بات تو دو طرفہ ہے نا، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے اور سنوریں۔ پسندیدگی کا معیار، دونوں میاں بیوی کے لیے پسندیدگی کا معیار فیشن نہ ہو، یوٹیوب کی کوئی ویڈیو نہ ہو، کوئی فاحشہ عورت یا کوئی فاحش مرد نہ ہو۔ کوئی انڈین مووی کو دیکھ کے ہم نے کوئی پسندیدگی کا معیار نہیں بنانا، ہمارے لیے پسندیدگی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا دین ہو، پھر محبتیں بڑھیں گی۔ جب خاوند ادھر ادھر حرام عورتوں کو دیکھتے نہیں کہ ادھر ادھر عورتیں دیکھتا ہے، حرام نظریں ڈالتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بیوی سے بھی وہی کچھ، لباس بھی ویسا ہو، حرکتیں بھی ویسے ہی ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ خاوند کو عادت ہے ویڈیوز دیکھنے کی، ہالی ووڈ ہو، لالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ ہو یا اس سے بھی زیادہ کوئی غلیظ چیز ہو، وہاں وہ دیکھ دیکھ کر اپنی بیوی کو بھی ویسا بنانا چاہتا ہے۔ یہ تباہی کا دروازہ کھولنے کی مانند ہے۔ تو ہماری پسندیدگی کا معیار اللہ کا دین ہو، پھر یہ محبتیں بڑھیں گی۔ ایک اور نقطہ کیا ہے؟ شکر گزاری۔ خاوند اپنی بیوی کے اوپر شکر ادا کرے، بیوی خاوند کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرے۔ کتنے ہیں کہ شادی ہی نہیں ہوئی، کتنے ہیں شادی کے بعد کسی کا انتقال ہو گیا، دوسری نہیں ہوئی، اور کتنے معاملات، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے الحمدللہ کہا کریں۔ جب شکر ادا کریں گے برکت اللہ دینے کا وعدہ قرآن کے اندر ہے، اللہ دیں گے۔ اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، بس جب انسان گھر میں داخل ہو تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ مسکرائے اور بیوی کو سلام میں پہل کرے۔ نبی علیہ السلام جب گھر داخل ہوتے تھے سلام میں پہل کرتے تھے۔ آج کل کے مرد تو چاہتے ہیں وہ ہمیں سلام میں پہل کرے۔ سنت کیا ہے؟ خود پہل کرنا۔ وہ ہماری انا جو ہے نا وہ ہمیں سلام پہلے کرنے نہیں دیتی، تو سلام میں پہل کرنا۔ پھر قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب آخری دو باتیں کر کے بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ قرآن کے اندر آتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تمہیں میں نے بیوی دی تھی، میرے نام پہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی، بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کا بہت خیال رکھا، ہم سے بھی سوال ہوگا۔ اور آخری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ بیوی بچے، بیوی ماتحت ہے ہماری، ہمیں حکم ہے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی ماتحت پر اس کی ہمت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف لے لی تو قیامت کے دن
اس کی طرف سے میں کھڑا ہوں گا حق وصول کرنے کے لیے۔ اگر ہماری بیویوں کی طرف سے ہی حضور کھڑے ہو گئے کہ تم نے بیوی کا حق نہیں دیا یا فلاں معاملہ تھا، اب میں کھڑا ہوں تمہاری بیوی کی طرف سے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ کون سی پناہ ہمیں ملے گی؟ تو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بعض چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے اتوار کو مجھے کراچی جانا تھا، تو میرے ایک بھانجے کی شادی تھی، حافظ محمد عاقل اسماعیل۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ شادی بہت سادگی سے ہوئی، اور اس کا اظہار کر دینا انتہائی مناسب ہے۔ پچھلی اتوار کو نکاح تھا، مسجد میں نکاح ہوا۔ جب دونوں کی منگنی ہوئی تھی، میرے بھانجے کی اور آگے جہاں منگنی ہوئی، تو منگنی میں نہ کوئی تصویر، نہ کوئی مکس گیدرنگ، نہ کوئی میوزک، نہ کوئی تحفہ کا لین دین، اور جتنا عرصہ یہ منگنی رہی 1.5-2 سال، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی رسم نہیں، عید پہ یہ جا رہا ہے، بقرعید پہ یہ آ رہا ہے، فلاں یہ فلاں وہ، کچھ بھی نہیں۔ ٹوٹل مٹھائی کا ایک ڈبہ ادھر سے گیا ادھر سے گیا، 2 کلو مٹھائی کے اوپر منگنی ہو گئی، اور 2 سال تقریباً گزر گئے۔ اب جب شادی کی بات آئی تو لڑکے والوں نے 1 روپے کا بھی جہیز نہیں لیا، 1 پیسے کی بھی چیز نہیں لی، کہ ہم مرد ہیں، ہمارا کام ہے ذمہ داری پوری کرنا، عورت کی کمائی ہم نہیں لیں گے۔ انہوں نے منع کر دیا، نہیں لی، 1 روپے کی بھی نہیں لی۔ نہ کوئی مہندی، نہ کوئی مایوں، نہ کوئی اور اس طرح کی رسم، کچھ بھی نہیں ہوئی۔ مسجد میں نکاح ہوا، عالمگیر مسجد کراچی میں ایک بڑی مسجد ہے، وہاں نکاح ہوا سنت کے مطابق۔ وہاں بہت سے لوگوں کو بلا لیا، نکاح میں لوگ آ گئے جنہوں نے آنا تھا، شریک ہو گئے، دعا ہو گئی۔ اس کے بعد رخصتی کیسے ہوئی؟ رخصتی ایسے ہوئی کہ دلہا گھر کی چند خواتین اور چند مردوں کے ساتھ گیا اور اپنی دلہن کو لے آیا گھر، ان کے گھر سے اپنے گھر۔ نہ وہاں کوئی اہتمام، نہ یہاں کوئی اہتمام، بات ختم ہو گئی۔ اور اگلے دن ولیمہ ہو گیا، دلہا نے اپنے گھر میں جتنی جگہ تھی اتنے لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات مکمل ہو گئی۔ جو حق مہر تھا وہ پہلی ہی رات کو ادا کر دیا گیا، وہ بھی بات مکمل ہو گئی۔ تو یہ نکاح سادگی سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے خود اس کو مشکل بنا لیا ہوا ہے۔ تو ہم تو ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے جامعہ کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی بیٹی کا نکاح ہے یہاں پہ، ابھی نکاح ہوگا اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، اور اس کے بعد رخصتی بھی یہیں سے ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو میں تو مسجد مدرسے والوں کو اور اس طرح اداروں والوں کو کہتے رہتا ہوں کہ بھئی اپنے متعلقین کو سمجھا بجھا کے بتا کے کہ بھئی جتنی سادگی ہو، جتنے گناہوں سے بچتے ہوئے معاملات ہوں اتنا اچھا ہے، اور ہم اپنے مدرسوں کو، گھروں کو، اور ہم اپنی ایسی جگہوں کو جہاں کچھ مناسب لوگ آ سکتے ہیں، خاموشی اور سادگی سے ان معاملات کو رواج دیں۔ آسانی میں اس نکاح کو جتنا ہم آسان کر سکتے ہیں اتنا آسان کریں، کیونکہ نکاح میں جتنے گناہ ہوں گے، مکس گیدرنگ ہوں گی، میاں بیوی کا اکٹھے ہونا اور 7 کزنوں کا اکٹھے ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتوں کے برسنے کا ذریعہ بنتا ہے، رحمتوں کے دور ہو جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ہم سب پوری کوشش کرتے ہیں کہ میرے گھر میں جو شادی ہو رہی ہے نا، خدا نخواستہ کوئی اللہ کی رحمت اندر آ ہی نہ جائے، پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہر وہ طریقہ جو ہندوؤں کا ہے، غیروں کا ہے، پوری کوشش سے اس کو لے کر آتے ہیں، اور ہر سنت کو باہر نکال دیتے ہیں۔ کہیں ہمارے گھر میں سنت کی وجہ سے برکت ہی نہ آ جائے۔ الفاظ ہمارے یہ نہیں ہوتے، عمل ہمارا ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ ان کو مبارک کرے اور برکتیں عطا فرمائے کہ سادگی کے ساتھ نکاح ہو جانا، دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو جانا، جس میں گناہوں سے بچتے ہوئے انسان کام کرے، اور مرد الگ یہاں بیٹھے ہیں پردے میں، عورتیں الگ پیچھے پردے میں ہیں، اور پردے کے ساتھ سارے اعمال ہو جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے اور خوشگوار ازدواجی زندگی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔